अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज की वीडियो में शामिल करेंगे 2-3 अहम सवालात और उनके जवाब। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ गया, तफसीली फ़ैसला भी आ गया। अब उसके बाद क्या अमल दरामद होने जा रहा है या नहीं? इलेक्शन कमीशन के अंदर चल क्या रहा है और इलेक्शन कमीशन कौन सी राह अपनाना चाह रहा है, ये आपके सामने मुकम्मल सूरत हाल ज़राए ने जो सारी तस्दीक किया बहुत सी चीज़ों की, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के वो रिमार्क्स जो आज बहुत से सवालात छोड़ गए, साफ़ियों से मुतल्लिक वाले नहीं, उनकी तो बहुत डिस्कशन हो चुकी। एक और बहुत बड़े अहम रिमार्क्स है जिस पर सलमान अकरम राजा ने बहुत जज्बाती गुफ्तगू भी की, वो आपके सामने रखेंगे कि उन रिमार्क्स का ताल्लुक क्या है और किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद कुछ जिक्र करेंगे पीटीआई की कानूनी टीम की कामयाबियों और नाकामियों का, कितनी कामयाब कितनी नाकाम रही, ये तीनों चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो पीटीआई की ज़रा कानूनी महाज पर एक नज़र डाल लेते हैं कि चल क्या रहा है। इमरान खान तो अंदर हैं, गिरफ़्तार हैं, उनके केसेस हैं। ग्राउंड लेवल पे सरदार मसरूफ़ समेत मुख्तलिफ़ वकला हैं जो केसेस लड़ रहे हैं। खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो डे टू डे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े भाग रहे हैं और बहुत से केसेस में ज़मानतें हुई। वो हमने देखा प्रोफेशनल वकला काफ़ी उसमें इंगेज हुए, उनके जो क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुए थे, उसको तो एक साइड पे रखें। जो पीटीआई एज़ पार्टी उनकी जो एक कानूनी हिकमत अमली थी, उस पर अगर आप नज़र डालें तो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो उसके बाद सारी नज़रें पीटीआई की इस पर थी कि बहुत से वकला इस बार हमारे फ्रंट पर खड़े हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि बहुत जल्द हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीटीआई की जो चेयरमैन खुद बैरिस्टर गोहर बैरिस्टर हैं, शेर अफजल मरवत आगे हैं, सलमान अकरम राजा दो काफ़ी जगहों पे एक्टिवली उन्होंने चीज़ें की भी, हामिद खान जो सबसे सीनियर चेहरा हैं, ये सारे लोग जब फ्रंट पर थे, डॉक्टर बाबर अवान वो अगरचे इतने ज़्यादा शायद बचा के चल रहे हैं या कुछ तरह की सिचुएशन है, इन सब के होते हुए पीटीआई आखिर कानूनी महाज पर वो रिलीफ क्यों ना ले सकी। और आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद पीटीआई के कुछ वकला भी कहते रहे कि नहीं जी कुछ इससे ज़्यादा करना चाहिए था और हमारी कोई स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है क्या, उसको अगर वन बाय वन देखें, इलेक्शन के बाद था कि जी आप धांधली के ख़िलाफ़ तेज़ तर तहकीकात कराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। एक दरख्वास्त आई शेर अफजल मरवत की, उसको बाकी पार्टी ने डिसाउंड कर दिया। बाद में इमरान खान की दरख्वास्त उनके नाम से दायर हुई, बहुत देर से हुई, उस पर एक आधी बार कोई नहीफ सी कोशिश हुई या कमज़ोर सी कि उसको फ़िक्स कराया जाए जो 184(3) के तहत थी। उसके अलावा कोई कोशिश नहीं की गई कि वो केस फ़िक्स कराया जाए या उसको सुना जाए। अब इमरान खान ज़रूर केसेस फ़िक्स करने वाली कमेटी को कह रहे हैं जी कि हमारे केसेस चूँकि चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे तो इनके आगे तो लगाएं भी ना केसेस। अच्छा, धांधली का केस कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सका। उसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे मामला थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चैलेंज पीटीआई ने बर वक्त नहीं किया। आम से वकला दरखास्तें डाल रहे हैं, आज 3-4 दिन से ये हॉट इशू है, पीटीआई ने नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के केस में दरख्वास्त फरीक बनने की दायर की अगरचे, लेकिन देर से की, जिसकी वजह से एक जज का चले तो इख्तलाफी नोट आया, उस केस में इनको मैक्सिमम रिलीफ मिल चुका है, उस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन ओवरऑल इतने ज़्यादा ऐसे लूप होल्स नज़र आते हैं कि जहाँ पर जैसे तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त उस दिन पीटीआई वाले दायर कर रहे थे जिस दिन गिरफ़्तारी होने वाली थी, हालांकि काफ़ी दिन पहले से उनके इल्म में था। काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन आज सुबह जो हामिद खान बाइकाट करके गए चीफ जस्टिस की कोर्ट का, ये वो हामिद खान है जो शुरू से लेकर पीटीआई को कहते थे कि आपने बाइकाट नहीं करना, चीफ जस्टिस बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जब इतनी देर हो चुकी और उसके बाद आज वो बाइकाट कर रहे हैं, तो उस पर पीटीआई के 1-2 लोगों ने वहाँ कमेंट किया जी कि ये तो वैसे अब जो है ना इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो ये तो पीटीआई की कामयाबियाँ नाकामियाँ हैं, उस पर ये आज रेलिवेंट थी इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी था। अब आगे आते हैं इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उस पर चल क्या रहा है आखिर। तो इलेक्शन कमीशन में इजलास आपको पता है कि रोज़ हो रहे हैं। अब कुछ ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई मूड नहीं है इस फ़ैसले पर अमल दरामद का। आइनी और कानूनी माहिरीन से जो राय ली जा रही है वो इससे फ़रार के रास्तों पर ली जा रही है कि कितना स्कोप किस मामले में है
اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ تقریباً کر لیا ہے۔ اس پر حتمی طور پر انہوں نے ابھی ان پرنسپل منظوری تو نہیں دی، لیکن کافی سارے جو وہاں پر رائے اکٹھی ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ جی ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ جانا چاہیے، ہمیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، 2017 سے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، تو ہم ایک آئینی ادارے کے طور پر، جس طرح آپ کے فیصلے میں ہماری کافی سرزنش کی گئی ہے، غیر ضروری ریمارکس ان کے مطابق دیے گئے ان سے متعلق کہ شفاف الیکشن نہیں کروا سکے یہ وہ، تو ہم ایک آئینی ادارے کے طور پہ بڑا ہرٹ ہیں۔ تو جیسے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارے کے طور پہ کھڑا ہو جائے کہ ہم بھی آپ کے ایکولی ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ ہمارے متعلق اس طرح کی آبزرویشنز نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، تب تک اس فیصلے کو سٹے کریں کیونکہ آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، ہماری پوزیشن کو سمجھیں، ہم درمیان کے ایک اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ ملک میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے، سچویشن خراب ہو رہی ہے، آپ اس فیصلے کو معطل کریں، کم از کم ہماری آبزرویشنز نمٹانے کی حد تک تو آپ اس کو معطل کریں تب تک، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں مین وائل۔ تو یہ ایک سچویشن بن رہی ہے جی کہ ایک دوبارہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جائے، نظر ثانی میں یا ابہام دور کرنے میں، دونوں سکوپ ان کے پاس، دونوں راستے موجود ہیں، اگرچہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد میری ذاتی رائے میں یہ سکوپ باقی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کا جواب دے دیا گیا ہے۔ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ اس پر اب کسی بھی سبسیکوینٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، کس کو پارٹی کا سربراہ مانا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا بیرسٹر گوہر علی خان سربراہ ہیں جب تک کہ آپ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا ادروائز کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے، کل عدم نہیں کر دیتے، اور اس صورت میں بھی جو سابقہ باڈی تھی وہ بحال ہو جائے گی۔ تو راستے تو سارے سپریم کورٹ نے بتا دیے ہیں کہ جی آپ کے لیے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس پر کچھ نہ کچھ ریلیف لینے کے لیے جائے اور ایک پوزیشن لے جی کہ ہمارے خلاف اپنے ریمارکس دیے، ہم اس کو فیصلے کو ایز اٹ از قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں آپ اس کو واپس لیں یا کوئی نہ کوئی نظر ثانی اس طرح کی لگائی جائے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسے موقع پہ سٹیپ لیا جا رہا ہے جہاں پر بہت سے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مزید ایکٹیولی ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوگا ہر محاذ سے، اور اس میں آئینی ترمیم نکالنے کی کوشش کی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینے کی مکمل کوشش کی جائے گی تاکہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ ایٹ لیسٹ آئینی ترامیم کے لیے اکتوبر کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہو چکا ہے، اور اس دوران یہ نظر ثانی بھی دائر ہو سکتی ہے، اسٹے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس دوران جو سپریم کورٹ میں آپ دیکھنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس اس کو چیلنج تو کیا گیا ہے، اس پر تو امکان نہیں، لیکن باقی ججز اس پہ کیا کرتے ہیں، کیا فل کورٹ کی طرف بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ اب آتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کی طرف، جس پہ سلمان اکرم راجہ جذباتی ہوئے، وہ جذبات انہوں نے کہا جی کہ ہونا بنتا بھی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، آئین دیکھنا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، آئین۔ اب آئین میں تو ایک طرف ترمیم زیر غور ہے، اس میں ترمیمیں کر کے کچھ ایسی راہ نکالی جائے، تو اٹ مینس کہ وہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ریمارکس ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں رات کو حکومتی ایک وزیر نے یہی ریمارکس ٹی وی شو میں دیے، اور آج یہ خطرناک ریمارکس کی صورت میں چیف جسٹس کے زبان سے وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہ ماننے کی ایک راہ دے رہے ہیں، اور چیف جسٹس یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آئینی ترمیم کرنے میں دیکھ لیتا ہوں ان کا فیصلہ کدھر جاتا ہے۔ تو اس طرح کا تاثر شاید دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے وغیرہ یا ہائی کورٹ کے فیصلے مجھے نہ دکھائیں، ہم نے آئین دیکھنا ہے، ٹھیک ہے آئین دیکھیے، لیکن آئین کی جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہوتی ہے اس کو کیسے سائڈ پہ کیا جائے گا؟ اب جب سپریم کورٹ کا کردار یہ ہے کہ آئینی معاملات پر تشریح کرنی ہے، اور اس نے اگر کی ہو تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا، یہ سپریم کورٹ کا آئینی رول ہے، اس سے نکل کر آپ کہیں جی ہم تو آئین کے پابند ہیں، تو پھر تو آپ آئین کے پابند نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو آئین جو کہہ رہا ہے آپ اس کو نہیں مان رہے، اسے آپ انحراف کر رہے ہیں اور ایک راہ دے رہے ہیں۔ بہرحال آج جس طرح سے چیف جسٹس نے سختی سے ریبٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی اعتراض والی معاملے کو، اور بظاہر ان کے ساتھ جو 5 ججز بیٹھے ہوئے تھے، عقیل عباسی صاحب کا ابھی تو کوئی ایسا نوٹ سامنے نہیں آیا، لیکن جسٹس جمال مندوخیل کافی آج نرم تھے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کا ایک جو ماحول ہے وہاں بھی لائنز کافی حد تک ڈرا ہو رہی ہیں۔ 8 ججز کا فیصلہ تو آ چکا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، جسٹس منیب اختر بینچ میں بیٹھتے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑا سوال آپ سامنے ہے۔
جو کمیٹی نے بنایا ہے بینچ اس میں آ کر ایکیوز کرتے ہیں، کیس بیٹھ کے سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ معاملہ بہت اہم ہو چکا ہے. لیکن ایک اور خبر آپ کو جاتے جاتے دے جائیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے رولز فائنل کیے تھے، ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ اس کا اجلاس مؤخر ہو گیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو 28 تاریخ رکھی گئی تھی کہ اس میں جو رولز ہیں اس کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جانی ہے، حتمی منظوری دی جانی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ مؤخر ہو گیا ہے کسی وجہ سے، ابھی تک وجوہات سامنے نہیں آئیں اور وہ اجلاس اب 28 کو نہیں ہوگا. اس اجلاس کی ڈیٹ اب بعد میں کبھی دی جائے گی. اس سے ایک چیز تو سامنے آتی ہے کہ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ابھی تھوڑا سا پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے شاید یہ اپوائنٹمنٹس مزید نہ ہو سکیں. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو آپ کے سامنے رکھی. مزید جو بھی اس میں چیزیں ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے. اللہ حافظ.